منافق کہہ رہے ہیں کہ عزت صرف ساڈی اور کسی دی عزت نہیں۔ رب تعالیٰ جواب دے رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں بھائی جاہل نے، لا علم نے، لا علمی دا شکار نے، انہوں پتہ ہی کوئی نہیں، عزت انہاں دی نہیں۔ حقیقت دے اندر عزت ایڈی پیاری چیز ہے جنہوں رب نے اپنی واسطے پسند فرمایا ہے، اپنے محبوب واسطے پسند فرمایا ہے۔ تے ذہن دے اندر سوال ہوتا ہے کہ یا اللہ ایک تے عزت تیری ہے، دوسرا تیرے محبوب دی ہے، مولا اور بھی کسی نو عزت ملی ہے، کسی اور دی بھی عزت ہو سکتی ہے؟ تو رب تعالیٰ نے فرمایا وَلِلْمُؤْمِنِينَ، وہ لوگ جنہ میرے نبی دا کلمہ پڑھے پڑھ کے حضور نو منے تے رب دی توحید دا اقرار کیتا ہے، تیسری وہ لوگ نے جنہ نو اللہ نے عزتاں دے تاج عطا فرمائے۔ الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية۔ اللہ فرماتا ہے ایمان لانے تو بعد نیک عمل جنہ کیتے نے اے او لوگ نے جڑے پوری مخلوق وچوں بہتر نے۔ اللہ نے پوری مخلوق وچوں سب تو بہتر انہاں لوگاں نو قرار دیتا ہے جڑے کلمہ بھی پڑھن والے نے، کام بھی اچھے کرن والے نے۔ اللہ نے انہاں نو مخلوق وچوں اعلیٰ بنا دیتا ہے۔ لوگاں نو یہ کہندے پھردے نے کہ ساڈی عزت ہے، مسلماناں دی کوئی عزت نہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا منافقین تسی نہیں جان دے، تانوں علم نہیں ہے، تواڈی واسطے تسی بظاہر لوگاں دے سامنے عزت دار بن دے ہو لیکن تواڈی عزت ہے کوئی نہ جی۔ تو یا اللہ پھر عزت ہے کندی؟ فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزت ایسی پیاری چیز ہے جنہوں میرے رب نے اپنے واسطے پسند فرمایا۔ یعنی اللہ فرماتا ہے عزت للہ العزت، عزت رب دی، عزت رب تعالیٰ دی۔ تو پھر کیویں ہو سکتا ہے بھائی ایک چیز نو اللہ اپنی واسطے پسند فرمائے تو پھر محبوب نو ان دے تو محروم رکھے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ رب تعالیٰ نے جدو عزت نو خود پسند فرمایا تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِرَسُولِهِ، دوسری وہ ذات ہے جڑے اللہ دے رسول ہیں، اللہ نے انہاں نو عزتاں دے تاج عطا فرمائے نے۔ یعنی دو منافق کہہ رہے ہیں کہ عزت صرف ساڈی اور کسی دی عزت نہیں۔ رب تعالیٰ جواب دے رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں بھائی جاہل نے، لا علم نے، لا علمی دا شکار نے، انہوں پتہ ہی کوئی نہیں، عزت انہاں دی نہیں۔ حقیقت دے اندر عزت ایڈی پیاری چیز ہے جنہوں رب نے اپنی واسطے پسند فرمایا ہے، اپنے محبوب واسطے پسند فرمایا ہے۔ تے ذہن دے اندر سوال ہوتا ہے کہ یا اللہ ایک تے عزت تیری ہے، دوسرا تیرے محبوب دی ہے، مولا اور بھی کسی نو عزت ملی ہے، کسی اور دی بھی عزت ہو سکتی ہے؟ تو رب تعالیٰ نے فرمایا وَلِلْمُؤْمِنِينَ، وہ لوگ جنہ میرے نبی دا کلمہ پڑھے پڑھ کے حضور نو منے تو رب دی توحید دا اقرار کیتا ہے، تیسری وہ لوگ نے جنہ نو اللہ نے عزتاں دے تاج عطا فرمائے نے۔ یعنی منافقین کہہ رہے ہیں کہ عزت صرف ساڈی اور کسی دی عزت نہیں۔ تو رب تعالیٰ نے انہوں دا رد فرمایا تو فرما کے انہوں نے دسیا لا یعلمون، تسی نہیں جان دے، تسی عزت تو نہ واقف ہو، تو انہوں عزت دی سمجھ ہی کوئی نہیں۔ عزت ہنج دے گندیاں بندیاں واسطے اللہ نے نہیں پیدا فرمائی۔ اللہ فرمایا عزت تو آڈی واسطے نہیں، یہ رب دی عزت ہے یا حضور دی عزت ہے یا جنہ سچے دل نال کلمہ پڑھیا پھر اس کلمے دے تقاضے پورے کیتے تو رب تعالیٰ جل ذکرہ انہاں لوگاں نو عزتاں دے تاج عطا فرما دیں۔ عزت اللہ تعالیٰ نے اپنی واسطے ہمیں کو نا جی اس دور دے اندر بھی ایک ایسی چیز ہے ہر بندے دا دل کردا ہے عزت مینوں مل جائے، بندہ چھوٹا ہے، بندہ بڑا ہے،
بندہ بوڑھا ہو گیا، بندہ بیمار ہے، بندہ امیر ہے، بندہ غریب ہے، بندہ کسی بھی کیٹاگری دے، لیکن ان دا ارادہ اور چاہت یہ ہوندی ہے کہ یار مینوں عزت مل جائے، گھر دے اندر عزت مل جائے، معاشرے دے اندر عزت مل جائے، محلے دے اندر عزت مل جائے، من اس دفتر دے اندر عزت مل جائے، من فلان مل اور مل دے اندر فیکٹری دے اندر عزت مل جائے، جتھے بندہ زندگی گزار رہے ان دی چاہت اور ارادہ ہوندا ہے کہ اللہ مینوں عزت عطا فرما دے کہ رب تعالیٰ نے عزت باقاعدہ دس دیتا ہے کہ ایک عزت رب دیے، دوسرا عزت رب دے رسول دیے، اور تیسرا فرمایا جنہ کلمہ پڑھ کے اعمال اچھے کیتے نے اللہ نے انہاں نوں عزتاں عطا فرمائیاں۔ لہذا مومن بندے دی بڑی عزت، مومن بندے دی جس نے کلمہ پڑھے، اور یاد رکھو عزت صرف کلمہ پڑھیا نہیں ملتی، کلمہ پڑھے ہے ایمان اور اعمال دے کمبینیشن دے نال بندے نو عزت ملدی، یعنی بندہ پہلے بندہ ایمان لے کے آوے، پھر بندہ ایمان لانے تو بعد اعمال اچھے کرے، تے اللہ فرماندا ہے اے دوویں کام بندہ کرنا شروع کر دے تے رب تعالیٰ بندے نو عزت دی پگڑی عطا فرما دیندا ہے۔ اے طریقہ ہے عزت لینے دا، اے طریقہ ہے رب تعالیٰ کو عزت حاصل کرنے دا۔ پہلا کام ایمان لے کے آنا، کافر قادیانی مشرک اس دی کوئی عزت نہیں، پہلا کام ہے ایمان لے کے آنا، اور دوسرا ہے ایمان لانے تو بعد اس ایمان دے تقاضے پورے کرنا، اعمال اچھے کرنا۔ تو اللہ فرماتا ہے تیسرا ایک گروہ ہے جنہاں نو رب تعالیٰ عزتاں عطا دنیا وچ بھی عطا فرمائے گا، قبر و حشر وچ بھی عطا فرمائے گا۔